کون سی سہولت ایسی مہیا کی ہے کہ مجھے یہ پتہ چلے اور میں اس کو بیان کروں لوگوں کے سامنے کہ لوگوں یہ حکومت نے بہت بڑی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کسان کہاں جائے گا، کاشتکار کہاں جائے گا، جو سب سے زیادہ جب ڈیزل میں آپ نے 55 روپے کا اضافہ کر دیا کہ جب کووڈ کا بھی دور تھا اس وقت کی حکومت نے جو ہے وہ پیٹرول کی ریٹ نہیں بڑھائے۔ کیا حکومت اس بات کا جواب دے سکتی ہے؟ اس کا سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے وہ کسانوں کے اوپر پڑے گا اس حکومت سے کہ آپ کو شرم نہیں آئی، آپ کو حیا نہیں آئی، آپ نے اس غریب عوام کے اوپر یہ بم برسایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ۔ پیارا کسان، کل حکومت پاکستان نے عوام پہ پیٹرول بم گرا دیا۔ بڑا اضافہ، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 55 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 321 روپے 17 پیسے، ڈیزل 335 روپے 86 پیسے لیٹر مقرر۔ یہ اچانک فیصلہ کیا گیا اور میں حیران ہوں کہ ادھر سے امریکہ اور اسرائیل ایران پہ بم برسا رہے تھے اور اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے اس غریب عوام کے اوپر یہ حکومتی فیصلہ کیا گیا کہ عوام کو سکھ کا سانس نہیں لینے دینا۔ عوام کے اوپر یہ پیٹرول کا بم برسایا گیا اور ایسا بم برسایا کہ جو تاریخ کے اندر جس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک پلک جھپکتے ہی 55 روپے کا اضافہ کر دیا گیا، جبکہ ایک دو دن سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ابنائے حرمز کی بندش کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتوں میں کچھ اضافے کی توقع کی جا رہی تھی، مگر حکومت یہ اعلانات کر رہی تھی کہ ہمارے پاس 28 دن کا ذخیرہ موجود ہے اور کبھی کہتی تھی 20 دن کا ذخیرہ موجود ہے۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں حکومت وقت سے کہ جب آپ یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ رات کی تاریکی میں تم نے پیٹرول کی قیمت 2 روپے کیوں بڑھائی؟ رات کی تاریکی کے اندر اس وقت کی حکومت سے کہا جاتا تھا اور ہماری محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی تھی کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تمہیں حیا نہیں آئی، تم نے اس غریب عوام کی روٹی چھین لی اور تم نے 12 روپے پیٹرول جو ہے وہ مہنگا کر دیا۔ 12 روپے پیٹرول رات کے اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی؟ دل نہیں ہلا کہ پاکستان کی عوام جو روٹی نہیں کھا سکتی، جو دوائی نہیں خرید سکتی؟ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں اس حکومت سے کہ آپ کو شرم نہیں آئی، آپ کو حیا نہیں آئی، آپ نے اس غریب عوام کے اوپر یہ بم برسایا۔ دیکھیے ابھی نہ تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وہ تاریخ آئی اور یہ بات حکومت نے کہی کہ آپ جو ہے ابھی پینک مت کیجئے، ذخیرہ مت کیجئے، ہمارے پاس تیل وافر مقدار میں موجود ہے۔ جب آپ کو سستا تیل مل رہا ہے تو آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ یہ فیصلہ جو ہے نہ تو عوامی فیصلہ ہے، نہ یہ جو ہے اخلاقی فیصلہ ہے اور نہ یہ قانونی فیصلہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور حکومت نے ہر لحاظ سے عوام کے اوپر ظالمانہ فیصلے مسلط کیے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج اگر پیپلز پارٹی کا کوئی جو لیڈر ہے وہ جو بیان دیتا ہے تو اس کو بھی شرم آنی چاہیے کہ وہ ہر حکومتی فیصلے کے اندر موجود رہتا ہے اور ہر حکومتی فیصلے میں وہ جو ہے ساتھ دیتا ہے، اور ہر بل 26ویں آئینی ترمیم ہو، 27ویں آئینی ترمیم ہو یا اور قانون سازی ہو تو وہ برابر کی شریک ہے۔ یہ بات ذہن کے اندر جو ہے وہ آتی ہے کہ حکومت نے یہ کیوں یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو ہے وہ ریٹ بڑھائے، جبکہ حکومت کو ابھی مہنگا تیل نہیں ملا۔
ہو سکتا ہے جو 20 دن کا ذخیرہ پڑا ہے تو آپ وہ ذخیرہ جو ہے ابھی موجود ہے اور حالات بہتری کی طرف آ جائیں تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ جو ہے وہ اس کا ریٹ جو آپ اپنا ٹیکس ہے آپ اس کو کم کر دیتے، جو 100 روپے لیٹر کے پیچھے حکومت جو ہے وہ لے رہی ہے، اس کو چاہیے تھا کہ اگر ضرورت بھی محسوس ہوئی تھی تو پھر وہ یہ 55 روپے کا بوجھ حکومت خود پر لیتی اور وہ اعلان کرتی کہ ہم نے اپنے ٹیکسز میں سے وہ ٹیکس کم کر دیے ہیں، ہم نے عوام پہ بوجھ نہیں ڈالا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جو ہے وہ باہر پیٹرول سستا ہوتا ہے اس کا فائدہ بھی عوام کو نہیں دیا جاتا۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ بلوچستان کی سڑکیں بنانے کے لیے ہم جو ہے وہ کام میں لائیں گے، اس کا سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے وہ کسانوں کے اوپر پڑے گا۔ میں یہ کہتا ہوں، میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور اس وقت پیٹرول تھوڑا سا بڑھتا تھا تو ہمارے جو نامور اینکر ہیں اور وہ اتنا واویلا کرتے تھے اور ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگ جاتی تھی کہ 2 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا، 2 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا، عذاب آ گیا، 12 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ اور یہ دیکھیے اس وقت جو بیرل نہیں 150 جو ہے ڈالر فی بیرل جو ہے قیمت آئی تو اس وقت 150 روپے قیمت تھی۔ میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب کووڈ کا بھی دور تھا اس وقت بھی اس وقت کی حکومت نے جو ہے وہ پیٹرول کی ریٹ نہیں بڑھائے۔ کیا حکومت اس بات کا جواب دے سکتی ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ کسان کہاں جائے گا، کاشتکار کہاں جائے گا، جو سب سے زیادہ جب ڈیزل میں آپ نے 55 روپے کا اضافہ کر دیا اور اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی گنے کی ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے، شوگر ملوں کو گنا جا رہا ہے، اگر ایک کسان کا ایک چکر میں 200 لیٹر تیل لگتا ہے تو اس کا ایک چکر میں 10,000 روپے کا اضافہ ہو جائے گا۔ اگر میرا کاشتکار منڈی سبز منڈی جاتا ہے اور وہ اپنے جو سبزیاں لے کے جو شہر کی مختلف منڈیوں میں تو اس کا جو ہے وہ اضافی اخراجات برداشت کرنے ہوں گے۔ وہ پہلے ہی کسان مرا ہوا ہے۔ مجھے ایک بات یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے سہولتیں مہیا کرتے ہیں، کون سی سہولت ایسی مہیا کی ہے کہ مجھے یہ پتہ چلے اور میں اس کو بیان کروں لوگوں کے سامنے کہ لوگوں یہ حکومت نے بہت بڑی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے آپ نے کتنے ملکی دورے کیے، آپ نے اب آ کے یہ دورے تھمے ہیں کہ صرف یہ اس خوف سے کہ کہیں جو ہے وہ ہم باہر کس طرح جائیں گے کہ وہاں پہ ٹریفک جو ہے ایئر ٹریفک جو ہے وہ بند ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی جو ہے وہ عوام کا نہیں سوچا۔ میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، ورنہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں وہ ایسے فیصلے نہیں کرتی بلکہ آمرانہ حکومتیں بھی نہیں کرتی۔ اب پھر جہاز لیتے ہوئے بھی پنجاب حکومت ہچکچائے گی نہیں، جو 11 ارب روپے 12 ارب روپے کے لگ بھگ جس کی قیمت ہے وہ جہاز خرید کر لیا، پھر کروڑوں روپے جو ہے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے جو پائلٹ ہے اس کی جو ہے وہ تنخواہ ہے، پھر اس جہاز کا اگر وہ کھڑا بھی رہے تو بھی کروڑوں روپے کا خرچہ ہے۔ پھر آپ کے جو لاہور لشکر جو جاتے ہیں، جب ایک عام وزیر بھی جائے تو کم سے کم $1 آگے اور $1 پیچھے، اگر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا ہمارے جو سینئر سیاستدان وزراء ہیں جب وہ جاتے ہیں تو ایک لمبی لائن ہوتی ہے۔ آپ جو ہے وہ بیوروکریسی کو جو ہے وہ نواز رہے ہیں کروڑوں اربوں روپے، تو کیا آپ کو یہ چاہیے نہیں تھا کہ جب پیٹرول باہر کی منڈی میں مہنگا پاکستان کے اندر آتا تو اس وقت آپ جو ہے قیمت بڑھاتے؟ آپ عوام کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ برداشت کریں، آپ حالات کو سمجھیں۔ عوام تو حالات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہے۔ کسان اپنا رو رہے ہیں
اور ان کی جو ہے وہ فصلیں ان کا ریٹ نہیں ان کو مل رہا، نہ کوئی پالیسی بنائی جا رہی ہے. اب یہ گیس کی بندش کا بھی خطرہ ہے. تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرے. وہ ٹیکس کے اندر جو ہے جو 100 روپے لیٹر کے پیچھے لے رہی ہے جو ٹیکس، اس میں کمی کر دے حکومت جو ہے، اور اپنے اخراجات کو کم کر کے اس کو مینیج کرے. خدا کے لیے عوام کے اوپر یہ ظلم مت ڈھائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری فورسز پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت نازل کرے اور ان کی حفاظت کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.